بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہربلسٹ حکیم محمد معین، آپ دیکھ رہے ہیں صوفی آباد دواخانہ یوٹیوب چینل۔ نئے آنے والے مہمانوں سے میں گزارش کرتا ہوں کہ وہ صوفی آباد دواخانہ کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی ضرور کلک کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ آج میں آپ کو بتاؤں گا موسم گرما میں کن غذاؤں کا استعمال بڑھا دینا چاہیے۔ موسم گرما کے آتے ہی طبی و غذائی ماہرین کی جانب سے مرغن، تلی ہوئی بازار سے تیار شدہ ملنے والی غذاؤں کے استعمال سے گریز تجویز کیا جاتا ہے، جبکہ قدرتی تازہ اور سادہ صاف گھر میں بنے ہوئے کھانوں کو ترجیح دینے پر زور دیا جاتا ہے، اور یہی عادت گرمیوں سے متعدد شکایات اور گرمی کی شدت سے بچنے کے لیے مفید بھی ثابت ہوتی ہے۔ غذائی ماہرین کے مطابق غذا کی قسم ہی انسانی جسم کے لیے صحت یا بیماری لانے کا فیصلہ کرتی ہے۔ جیسے ایک گاڑی کو گندا فیول دیا جائے تو اس کا مضبوط انجن بھی دنوں میں تباہ ہو جائے گا اور ساری گاڑی نکارہ ہو جائے گی، اسی طرح قدرت نے انسانی جسم کو بھی ایک مشین کی طرح بنایا ہے۔ صاف، تازہ، سادہ اور قدرتی غذاؤں کے سبب انسان متعدد بیماریوں اور موسمی شکایات سے بچ سکتا ہے، جبکہ مضر صحت غذا کے استعمال سے صرف نقصان ہی ہوتا ہے۔ گرمیوں میں بہت ہی جلد بیکٹیریاز اور وائرسز زیادہ متحرک اور جلد افزائش پاتے ہیں، اسی لیے غذائی ماہرین کی جانب سے گرمیوں میں تازہ اور سادہ غذا کا استعمال تجویز کیا جاتا ہے۔ مندرجہ ذیل غذاؤں کے استعمال سے نہ صرف گرمی کی شدت میں کمی آئے گی بلکہ صحت پہلے سے بہتر ہو جائے گی اور آپ خود کو شدید گرمیوں میں بھی پرسکون اور توانا محسوس کریں گے۔ ایسی غذائیں جن کا استعمال موسم گرما میں بڑھا دینا چاہیے۔ زیادہ تر پانی کی مقدار، گرمی ہو یا سردی، پانی کی مقدار پر سمجھوتہ نہیں کیا جا سکتا۔ گرمیوں میں پسینے کے سبب جسم سے نمکیات اور پانی زیادہ خارج ہو جاتا ہے، لہٰذا گرمیوں میں اس کا استعمال دگنا تجویز کیا جاتا ہے۔ ٹھنڈے پانی کے سبب فوری طور پر معدے کی گرمی اور جسمانی درجہ حرارت نیچے آتا ہے۔ پانی اضافی گرمی کے نتیجے میں پیدا ہونے والے زہریلے اثرات کے اخراج میں بھی مدد دیتا ہے، جبکہ نظام ہاضمہ کو صحت مند بناتا ہے۔ پانی والی غذائیں۔ گرمیوں میں پھلوں اور سبزیوں کا استعمال بڑھا دیں، جن میں سیب، آڑو، تربوز اور کھیرا وغیرہ شامل ہے، جبکہ کھٹی غذاؤں سے دور رہیں جو کہ تیزابیت کو بڑھا کر معدے کی گرمی میں اضافہ کر سکتی ہیں۔ دہی معدے کی صحت کے لیے فائدہ مند بیکٹیریاز کی مقدار بڑھانے میں مدد کرتا ہے۔ دہی کے استعمال سے معدہ کی گرمی میں کمی آتی ہے اور گرمیوں میں نکلنے والے دانوں سے چھٹکارا حاصل ہونے میں بھی مدد دیتی ہے، جبکہ نظام ہاضمہ اور دیگر اعضاء بھی فعال ہوتے ہیں۔ ٹھنڈا دودھ بھی معدے کے درجہ حرارت اور تیزابیت کو کم کرتا ہے۔ ٹھنڈے دودھ کا گلاس رات کو پرسکون نیند سونے میں مدد فراہم کرتا ہے۔ ابلے ہوئے چاول۔ معدہ میں گرمی کے اکثر علامات سامنے نہیں آتی، مگر بے آرامی، بھوک نہ لگنا، خالی پیٹ، قے محسوس ہونا اور چکر آنا معدہ کی گرمی کے اسباب ہوتے ہیں، لہٰذا ایسی علامات سامنے آنے پر ابلے ہوئے سفید چاول بھی معدے کو ٹھیک کر دیتے ہیں۔ دہی کے ساتھ سادے چاول کھانا اس اثر کو زیادہ تیز کر دیتا ہے۔ پودینہ بھی معدے کی گرمی دور کرنے میں مدد دیتا ہے، جس کی وجہ سے اس کی ٹھنڈی تاثیر ہے۔ پودینے کا بطور سلاد، مشروب میں شامل کر کے یا چٹنی بنا کر کھانے سے غذا جلد ہضم ہوتی ہے اور انسان خود کو تر و تازہ محسوس اور ہلکا محسوس کرتا ہے۔ سیب کا سرکہ۔ ایک گلاس پانی میں 2 سے 3 چائے کے چمچ سیب کے سرکے اور کھانے کے چمچ شہد کو مکس کریں اور اس مکسچر کو پی لیں۔ یہ فرحت بخش احساس دلاتا ہے۔ یہ مشروب معدے، سینے اور تیزابیت کا احساس کم کر کے گرمی کی شدت میں کمی لاتا ہے۔ ایلو ویرا جیل۔
متعدد اینٹی آکسیڈنٹ سے بھرپور غذائی ایلو ویرا جیل قبض کشا غذا ہے جو آنتوں میں پانی کی مقدار بڑھاتا ہے۔ معدے کی جلن پر قابو پانے اور گرمی کا زور توڑنے کے لیے آدھا کپ ایلو ویرا جیل کھانا کھانے سے قبل گرینڈ کر کے پی لیں۔ اس سے جلد غذا ہضم اور ٹھنڈک کا احساس بھی برقرار رہے گا۔ موسم گرما کے آتے ہی بچوں، بڑوں اور بوڑھوں میں پیٹ سے متعلق متعدی امراض جنم لینے لگتے ہیں، جن کے سبب گرمیوں کا گزرنا بہت ہی مشکل ہو جاتا ہے۔ پیٹ، آنتوں اور معدہ کے مختلف مسائل۔ گرمیوں میں ہر دوسرے فرد کو ہونے والے ہیٹ اسٹروک اور لو سے بچنے کے لیے چند مفید مشوروں پر عمل کر کے ان مسائل سے آپ بہت ہی آسانی سے بچ سکتے ہیں۔ گرمیوں کے آغاز سے ہی پیٹ سے متعلق شکایات میں بھی اضافہ ہونا شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ گرمیوں میں بیکٹیریاز اور متعدد وائرسز زیادہ متحرک ہوتے ہیں۔ موسم گرما میں پیٹ کی بیماریوں میں سر فہرست ٹائیفائڈ، ہیضہ، لو لگنے کے سبب بھوک نہ لگنا، الٹیاں، دست اور بخار ہونا شامل ہے۔ معدہ اور آنتوں میں ورم کا سبب ای کولی نامی بیکٹیریا ہوتا ہے۔ ای کولی بیکٹیریا کے سبب مریض کو الٹیاں، دست، بخار، پیٹ کا درد اور بہت زیادہ قے اور موشن ہوتے ہیں، جس کے نتیجہ میں مریض میں سے نمکیات اور پانی کا بہت ہی زیادہ اخراج ہو جاتا ہے۔ اس مرض سے بچنے اور اس سے جلد چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے مریض کو پانی کا زیادہ سے زیادہ استعمال کرنا چاہیے اور صفائی کا خاص خیال رکھنا چاہیے۔ گرمیوں میں بہت زیادہ پھیلنے والا بخار ٹائیفائڈ بیکٹیریا کا سبب ہوتا ہے۔ اس کی وجہ گندا مضر صحت پانی کا استعمال ہے۔ ٹائیفائڈ کی علامات میں بخار کے ساتھ سر اور پیٹ میں درد اور موشن کا ہونا شامل ہے۔ ٹائیفائڈ سے متاثر مریض کو مکمل آرام، ہلکی پھلکی، صاف، گھر میں بنی ہوئی غذائیں اور ابلے ہوئے پانی کا استعمال کرنا چاہیے۔ ٹائیفائڈ کے دوران حکمہ اور اطباء کی جانب سے چائے، کافی اور دیگر کاربونیٹڈ مشروبات سے گریز کرنا چاہیے۔ ٹائیفائڈ سے بچاؤ کے لیے صحت اور صفائی کا مکمل خیال رکھنا چاہیے اور کھانا کھانے سے قبل ہاتھوں کو اچھی طرح سے صابن سے ضرور دھونا چاہیے۔ گرمیوں کی عام بیماری ہیضہ، وبرو کولرا نامی بیکٹیریا کے ذریعے پھیلتی ہے۔ وبرو کولرا کا سبب زیادہ تر گندا پانی اور پرانی اور باسی خوراک کا استعمال بنتا ہے۔ جن افراد کا ہاضمہ کمزور ہوتا ہے وہ اس بیماری میں بہت ہی جلد مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اس بیماری کا آسان ہدف چھوٹے بچے ہوتے ہیں۔ اس کا علاج اگر بروقت نہ کیا جائے تو مریض نمکیات اور پانی کے سبب نڈھال ہو کر بے ہوشی کی کیفیت میں چلا جاتا ہے۔ اس بیماری میں مریض کو فوری طور پر جسم میں پانی کی کمی کو پورا کرنا چاہیے، جس کے لیے نمکیات والے محلول ORS پینا بہت مفید ثابت ہوتا ہے۔ گرمیوں میں عام سامنے آنے والی بیماری ہیپاٹائٹس A بھی گندے پانی سے پھیلتا ہے اور مریض کے جسم میں وائرس داخل ہونے کے 4 ہفتے کے بعد پیٹ میں درد، بخار، آنکھیں اور پیشاب کا رنگ بہت ہی زیادہ پیلا پڑ جاتا ہے، شدید کمزوری ہوگی آپ کو، اور اس کے علاوہ مریض کو بھوک بھی نہیں لگے گی، کھانا پینا اس کا بالکل بند ہو جائے گا اور کمزوری کی علامات ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو میں چند ایک آپ کو تجویز بتا دیتا ہوں جس پر آپ عمل کریں گے تو آپ گرمیوں کے موسم میں جو پیٹ کے امراض بہت زیادہ ہو جاتے ہیں یا بڑھ جاتے ہیں، اس کو بہت حد تک آپ کنٹرول کر سکتے ہیں۔ ہیپاٹائٹس A سے بچنے کے لیے صاف ستھرے پانی اور خوراک کا استعمال کرنا چاہیے۔
سبزیاں اور تازہ پھلوں کو استعمال کرنے سے پہلے پانی سے اچھی طرح سے دھوئیں اور کھانا کھانے سے قبل ہاتھوں کو بھی صابن سے لازمی دھوئیں۔ یہ میں نے آپ کو بتایا تھا موسم گرما میں پیٹ کے امراض سے کیسے بچا جائے۔ اگر آپ کو معدہ اور جگر میں بہت ہی زیادہ گرمی رہتی ہے جس وجہ سے آپ کو بھوک بھی نہیں لگتی اور آپ کے چہرے کی رنگت بہت زیادہ پیلی رہتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو جسمانی کمزوری بھی ہو رہی ہے، اگر آپ کو اکثر ہی معدہ میں گرمی رہتی ہے اور جگر میں بہت ہی زیادہ گرمی ہو جانا کی وجہ سے آپ کا آنکھوں کا رنگ بہت زیادہ پیلا ہو رہا ہے، یرقان کا مسئلہ ہو رہا ہے، یا آپ کو ہاتھ پاؤں میں بہت زیادہ جلن ہوتی ہے، پیشاب بہت زیادہ جل کر آتا ہے، تو اوپر آئی بٹن آ رہا ہے، آپ آئی بٹن پر کلک کریں تو آپ کو معدہ اور جگر کی گرمی کے لیے بہت ہی اچھا ہربل نسخہ مل جائے گا، آپ وہ استعمال کریں، اس کے استعمال سے شاندار قسم کا آپ کو رزلٹ ملے گا۔ اگر آپ اپنے کسی قسم کے بھی پوشیدہ امراض کے بارے میں مجھ سے فری مشورہ چاہتے ہیں تو آپ میرے انسٹاگرام کو فالو کریں، انسٹاگرام کا لنک آپ کو اسکرین پر شو ہو رہا ہے۔ تو اللہ پاک تمام بھائیوں کو شفا عطا فرمائے، سلامت رہیں، آباد رہیں، فی امان اللہ۔